جنگ مطلوب نہیں۔ انگریزی اخبار ٹائمز آف انڈیا کی ایک مستقل سرخی ہے، آج کے لیے ایک خیال، اے تھاٹ فار ٹوڈے۔ اس سرخی کے تحت اخبار ہر روز کوئی خاص مقولہ نقل کرتا ہے۔ 19 مئی 1987 کی اشاعت میں اخبار نے اس عنوان کے تحت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول نقل کیا جو انگریزی میں اس طرح ہے: Paradise lies in the shadow of swords. جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ یہ اقتباس پڑھ کر ایک صاحب نے کہا، اب میری سمجھ میں آیا کہ مسلمان کیوں ہر وقت شمشیر بکف رہتے ہیں۔ جب ان کے پیغمبر نے خود یہ کہا ہو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے، تو اس کے بعد تو وہ یہی کریں گے کہ ہر وقت لڑنے مرنے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ لڑ کر مرنا ان کے عقیدے کے مطابق ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولنے والا ہے۔ مگر یہ غلط فہمی کے سوا اور کچھ نہیں۔ مذکورہ فقرہ اس میں شک نہیں کہ حدیث میں آیا ہے، مگر اخبار میں اس کو سیاق سے الگ کر کے نقل کیا گیا ہے، اس لیے وہ عجیب و غریب مفہوم کا حامل بن گیا ہے۔ اگر اس فقرے کو اس کے پورے مجموعے کے ساتھ دیکھا جائے تو بالکل دوسرا نقشہ نظر آئے گا۔ یہ فقرہ دراصل ایک لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ حدیث مختلف کتابوں میں الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ آئی ہے، ذیل میں ہم اس کے اصل الفاظ نقل کرتے ہیں۔ حضرت سالم کہتے ہیں کہ عمر بن عبید اللہ کو عبداللہ ابن ابی اوفا نے لکھا، میں نے اس کو پڑھا جبکہ وہ خارجی فرقے کی طرف گئے تاکہ اس کو بتائیں۔ اس خط میں لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض دنوں میں جبکہ آپ کا مقابلہ دشمن سے ہوا، آپ نے انتظار کیا یہاں تک کہ سورج جھک گیا۔ آپ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، دشمن سے مدبھیڑ کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے عافیت مانگو، پھر جب ان سے تمہارا مقابلہ پیش آئے تو ثابت قدم رہو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، کتاب کو نازل کرنے والے اور بادل کو چلانے والے اور فوجوں کو شکست دینے والے، ان کو شکست دے اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ تینوں کے یہاں وہ کتاب الجہاد میں ہے، مگر وہ اس کو جس باب کے تحت لائے ہیں وہ نہایت بامعنی ہے۔ تینوں نے اس کو اس باب کے تحت نقل کیا ہے کہ دشمن سے مدبھیڑ کی تمنا نہ کرو۔ تینوں کے یہاں ترجمہ باب کے الفاظ یہ ہیں: بخاری، باب لا تتمنوا لقاء العدو، مسلم، باب کراہیت تمنی لقاء العدو، ابو داود، باب کراہیت تمنی لقاء العدو۔ گویا تینوں محدثین کے نزدیک اس حدیث کا اصل مدعا شمشیر زنی نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس اس کا اصل مدعا یہ ہے کہ اہل ایمان اپنی حد تک ہمیشہ امن کو پسند کریں، وہ کسی حال میں خود سے جنگ کا آغاز نہ کریں۔ حدیث میں جس عمل کو جنت میں داخلے کا ذریعہ بتایا گیا ہے وہ اسلامی دفاع ہے، نہ کہ اسلامی جارحیت۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام کے نام پر لوگوں سے لڑا جائے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جب اسلام پر کوئی حملہ ہو تو اس کی طرف سے پورا مقابلہ کیا جائے۔ مومن کو خود سے لڑائی نہیں چھیڑنا ہے، مگر جب اسلام کے خلاف جارحیت کی جائے تو اس وقت اس کا فرض ہو جاتا ہے
کہ وہ اسلام کے دفاع میں پوری بہادری کے ساتھ حملہ آور سے لڑے۔ کتاب مطالعہ حدیث مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 133 134۔